يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فهو أمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية صدق الله العلي العظيم. In the name of Allah, the most beneficial, the most beneficent, the most merciful. The terrible calamity. What is the terrible calamity? And what will make you comprehend what the terrible calamity is? The day on which men shall be scattered moths, and the mountain shall be as loosened wool. Then as for him whose measure of good deeds is heavy, he shall live a pleasant life. And as for him whose measure of good deeds is light, his abode shall be the abyss. And what will make you know what it is? A burning fire. Sadaqallahu al-Ali al-Azim. Sadaqallahu al-Ali al-Azim. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي وإن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. موضوع محترم عزاداران امام صلی اللہ علیہ وسلم محبین آل محمد علیہ السلام، آپ کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں. یہ 8 محرم کا جو ہے وہ پروگرام ہے، اور ظاہر ہے کہ ہر جگہ مومنین مجالس عذاب برپا کیے ہوئے ہیں. ہم کوشش کریں گے کہ تھوڑا سا ذکر حسب معمول، تاکہ امام حسن امام حسین علیہ السلام اور ان کی اہمیت، مقصد یہ ہے کہ مقام حسین، اہمیت حسین علیہ السلام، تاکہ واقعہ کربلا میں جب امام حسین علیہ السلام تشریف لائے ہیں تو ان کا مقام کتنا بلند ہے. جب امام حسین علیہ السلام کا مقام لوگوں کے ذہن میں بیٹھ جائے گا تو دشمنوں کا خود بخود مقام لوگوں کے ذہن میں آ جائے گا. اس حدیث مبارکہ میں پیغمبر نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا، یہ حدیث کئی مرتبہ پیغمبر نے ارشاد فرمائی. مسجد خیف میں جب حج پہ تشریف لائے، اور یوم عرفہ، اور پھر عرفات کے روز کئی مرتبہ ریپیٹ فرمائی. یعنی خیف میں چلے کم صحابہ ہوں گے مگر ہزاروں تو ہوں گے. عرفات میں بھی سارے اکٹھے تھے جبل عرفہ کے قریب، اور غدیر میں بھی 1,24,000 جو میکسیمم تعداد بتائی گئی ہے. اس میں پیغمبر نے ارشاد فرمایا، الفاظ تقریباً معنی یہی بنتے ہیں کہ میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کا کلام اور ایک میری اطرت و اہل بیت. کتاب اللہ ہے و اطرتی اہل بیتی. اگر تم نے ان دونوں سے تمسک کیا، ان دونوں کے دامن کو تھاما، یعنی اس کو یوں ترجمہ کریں کہ ان دونوں کی بات مانی، ان دونوں کا حکم مانا، پھر
فرمایا کہ میں مصطفیٰ گارنٹی دیتا ہوں کہ تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے. لیکن عزیزان گرامی، بڑی سی بات کو دیکھنا ہے. میں اپنے آپ کو دیکھوں، آپ اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم نے قرآن اور اہل بیت دونوں سے کتنا استفادہ کیا، ان کی بات کتنی مانی. پیغمبر نے تو فرما دیا، مسئلہ نہیں. اور یہاں یہ بھی ارشاد فرمایا، یہ حصے ہیں حدیث کے، کہیں صرف یہاں تک کہا گیا بس انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ وطرت اہل بیت. کہیں دوسرے حصے مختلف کتابوں میں، اب جب ان سب کو جوڑ کر، یعنی یہ مسلمانوں کی کتابوں کی بات کر رہا ہوں، ہمارے ہاں یہ مکمل حدیث اسی طرح ہے کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور میری اطرت و اہل بیت. ان دونوں سے تمسک کیا، ان دونوں کے دامن کو تھاما، ان دونوں کی اطاعت کی، تو میں گارنٹی دیتا ہوں لن تضلوا بعدی ابدا، تم کبھی بھی میرے بعد گمراہ نہیں ہو سکتے. اور یہ دونوں انہما، قرآن اور میری اطرت و اہل بیت، لن یفترقا، اس پہ بھی غور کرنا ہے. یہ کبھی ایک دوسرے جدا نہیں ہوں گے حتیٰ کہ میرے پاس قیامت کے روز اکٹھے وارد ہوں گے. اس میں ایک تو پیغمبر نے ترکہ چھوڑا، فرمایا انی تارکن فیکم، کم ہے نا تم میں. اس سے یہ مراد ہے کہ ہم آج کے جو مسلمان ہیں ہمارے لیے چھوڑا، بلکہ کم کا خطاب اس وقت پیغمبر فرما رہے تھے صحابہ کرام کو. یعنی صحابہ سے فرمایا کہ میں تم میں چھوڑ رہا ہوں تاکہ تم گمراہی سے بچ جاؤ. اور پھر فرمایا کہ یہ قیامت تک ہیں، یعنی پیغمبر صاحب میرے بعد، اس کا مطلب قیامت تک. جو ان دونوں اس کے دامن پکڑے گا گمراہ نہیں ہوگا، دونوں کا. اور پھر فرمایا یہ دونوں اکٹھے رہیں گے، ایک دوسرے الگ نہیں ہوں گے، قیامت تک اکٹھے وارد ہوں گے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ بہت سمپل انداز ہے سمجھنے کا، انسان کوشش کرے تو سمجھ سکتا ہے. اور اگر انسان جو ہے وہ بالکل نہ سننا چاہے تو کون. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پیغمبر نے خطاب فرمایا صحابہ کرام کو. اس کا مطلب آپ اس پہ توجہ فرمائیں کہ کم کا خطاب جن کو پیغمبر فرما رہے ہیں وہ اور ہیں اور اہل بیت اور ہیں. اگر اہل بیت بھی کم میں آئے تو پھر تو بات نہ بنی کہ اہل بیت میں تم کو چھوڑ جا رہا ہوں. یہ کم سے مراد پہلے مسلمان سے، پیغمبر کے سامنے جو مسلمان تھے سب سے لے کر قیامت تک کے مسلمان مراد ہیں. جو کلمہ پڑھتا جائے گا وہ اس کم میں آتا جائے گا کہ تم میں چھوڑ رہا ہوں اللہ کی کتاب اور اطرت و اہل بیت. ظاہر ہے کہ آج وہ تمام مسلمان جو کلمہ پڑھتا ہے اور قرآن پر ایمان رکھتا ہے، قرآن کی تلاوتیں زور و شور سے، حفظ قرآن ہو رہا ہے، تلاوتیں ہو رہی ہیں. ظاہر ہے کہ پیغمبر نے چھوڑا ہے، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دیا ہے، پیغمبر نے چھوڑا ہے. اور پھر ساتھ ساتھ پیغمبر صاحب میری اطرت و اہل بیت، خالی اہل بیت بھی نہیں فرمایا، یہ بات سمجھنے کی ہے. لیکن یہ دونوں ہماری ہدایت کے لیے ضروری ہیں. ان میں سے ایک کو الگ کیا جائے، کوئی کہے کہ میں قرآن کو ہی مانوں گا اور کوئی کہے میں اہل بیت کو ہی مانوں گا، تو بات پیغمبر جو فرما رہے ہیں وہ نہیں بنے گی. اس لیے کہ دونوں ضروری ہیں. اچھا بات بہت سمپل ہے، قرآن کلام ہے، اگر اس پہ ذرا غور و خوض کیا جائے تو اللہ کا کلام ہے اور عربی میں ہے. ہر زبان میں ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں. ان معانی میں کوئی کہے اس کا مطلب یہ بنتا ہے، جیسے خود قرآن میں آپ دیکھیں، آپ آج اولی الامر کے معنی میں اختلافات ہیں. کوئی کہتا ہے یہ جو آپ کے حکمران ہیں، اس کا مطلب بادشاہ ہیں، جمہوری لیڈر ہیں، وہ سارے کے سارے اولی الامر ہو گئے. کوئی کہتا ہے نہیں، اس میں صرف وہی مراد ہیں جو پیغمبر کی طرح معصوم ہیں، چونکہ نام تو نہیں لکھا ہوا نا قرآن مجید میں.
اہل بیت کے بارے میں بھی یہی، مثلا انما یرید اللہ کی آیت پڑھے تو اہل بیت کو کہتے ہیں کہ بیویاں اور سب لوگ جو گھر میں شامل ہیں، نوکر چاکر بھی شامل ہیں، غلام بھی شامل ہیں، سبحان اللہ۔ مگر پیغمبر نے تفسیر بیان فرمائی، بات وہی چلے گی، اہل بیت سے مراد کون ہے؟ اہل بیت سے مراد وہی ہیں جن کو پیغمبر نے چادر کے نیچے جمع کر کے فرمایا یہ میرے اہل بیت ہے۔ کچھ صاحبان نے تو یہ کہا ارے بیویاں تو تھیں، پیغمبر بتانا چاہتے یہ بھی میرے اہل بیت ہے۔ واہ سبحان اللہ۔ چونکہ دو بیویوں نے گواہی دی کہ ہم نے بھی آنے کی کوشش کی، پیغمبر نے نہیں آنے دیا چادر کے نیچے، فرمایا تم ٹھیک ہو لیکن ان میں شامل نہیں۔ پھر آگے جو فرمایا نا ان کا گوشت میرا گوشت، بیویاں مختلف خاندانوں سے تھیں، اب بیویوں کا خون اور گوشت پیغمبر کے ساتھ نہیں مل سکتا۔ یہ واقعی جناب زہرا و حسنین شریفین یہ پیغمبر کا خون تھے، علی بن ابی طالب کزن تھے، لیکن علی پیغمبر کی زبان چوس کر بڑے ہوئے۔ ایک دن بھی جناب فاطمہ بنت اسد کا حضرت علی علیہ السلام نے دودھ نہیں پیا۔ حضرت علی کا گوشت، حضرت علی کا خون بھی پیغمبر کی زبان چوس کر بنا۔ چلیں کسی کو سمجھ آئے نہ آئے، فرمایا یہی میرے اہل بیت ہیں، یہی میرے۔ پیغمبر نے سمجھایا، ایک دفعہ نہیں کئی بار سمجھایا، میں عرض کر چکا ہوں۔ بیویوں جو سب سے زیادہ احتمال تھا نا بیویوں کے شامل ہونے کا، ان کے گھروں میں یہ بات چادر دے کر، چادر کے نیچے بیٹھ کر یہ دعا مانگی اور آیت تطہیر نازل ہوئی۔ وہ ساری کہتی ہیں، جناب ام سلمہ کہتی ہیں، دوسری ایک خاتون کہتی ہے کہ میں نے بھی کوشش کی، اجازت چاہیے کہ میں داخل ہو جاؤں، پیغمبر فرمایا نہیں۔ پھر باہر بھرے میدان میں اس سے پہلے بھی ہوا، یعنی مباہلہ کے روز پیغمبر نے دکھایا کہ یہ کون ہیں جن کو میں لے کر جا رہا ہوں، یہی میرے اہل بیت ہیں۔ نہ صحابہ میں سے کسی کو لیا۔ آیات قرآنی کے لحاظ سے تین آدمی جو ہیں لے جا سکتے تھے، 3 لڑکے لے جا سکتے تھے، 3 خواتین لے جا سکتے تھے، اور 3 اپنے ساتھ 2 اور مرد، یا 3 مرد کم از کم، کل 9-10 آدمی ہو جاتے، لیکن صرف اور صرف انہی ہستیوں کو لے کر نکلے پیغمبر خود بھی دعا بد دعا کرتے تو اللہ قبول کر لیتا، لیکن ان کو یہ 10 ہجری کی بات ہے کہ غدیر میں بتایا علی ولی میرے بعد آپ کے مولا ہیں، اور مباہلہ میں بتایا کہ یہ میرے کام میں شریک ہے۔ بہرحال سمجھ آ جائے تو خوش قسمتی ہے، نہ سمجھ آ جائے تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں۔ پیغمبر نے بتایا کہ میرے اہل بیت کون ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی بتائیں گے نا، جب فرما رہے ہیں قرآن اور اطرت و اہل بیت تمہاری ہدایت کے لیے ضروری ہیں، کیا پوچھنا نہیں چاہیے تھا لوگوں کو کہ بھئی یا رسول اللہ یہ اہل بیت کون ہے؟ جو قرآن کے ہم پلہ، یعنی اتنے ہی ہماری ہدایت کے لیے ضروری ہے جتنا قرآن ضروری ہے۔ اب وہ بات میں شروع کی میں نے، واضح کرتا ہوں۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، اس کلام کا مطلب کئی نکل سکتے ہیں۔ کیسے پتہ چلے کہ اللہ کا مطلب کیا تھا؟ اس لیے کہ کوئی کہے، ایک آدمی بیٹھا قرآن کے اندر کنٹرڈکشن ثابت کرنے کے لیے، اس لیے کہ قرآن نے چیلنج کر رکھا ہے کہ لو کان من عند غیر اللہ، اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو قرآن مجید میں اختلاف ہوتا۔ ظاہر ہے کہ 23 ایئر میں نازل ہوا قرآن مجید پیغمبر پر، آدمی نے 23 برس پہلے ایک بات کی، کہاں یاد رہتی ہے؟ جنرلی انسانوں کی یہی صورتحال ہے، کہاں یاد رہتی ہے کہ 23 سال جو میں نے کہا تھا وہ آج، مثلا ٹی وی میں اگر آپ دیکھیں آج کل تو کل جو کہا تھا حضرات سیاسی لیڈروں نے، آج چند سالوں کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ ان کے بیان میں تضاد ہے۔ اور بارہ وہ شرمندہ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، یہ تو ان کی بیماری ہے، یا اچھائی ہے یا برائی ہے، لیکن پیغمبر 23 برس پہلے جو کسی سے نہ پڑھا ہو، صرف مدرسہ الہی سے پڑھا ہو، اور اس کے بعد جو ہیں وہ جب گفتگو فرمائے، 23 برس میں انسانی طبع کا تقاضا ہے کہ وہ بھول جاتا ہے یا جان بوجھ کر مائنڈ چینج کر لیتا ہے، مگر قرآن مجید کے پہلے دن سے لے کر جس دن قرآن نازل ہوا آخری آیات تک کہیں بھی جھول نہیں،
ایک دوسرے میں کنٹرڈکشن نہیں، دعویٰ ہے قرآن مجید کا۔ تو ایک صاحب بیٹھ گئے، امام حسن عسکری کا زمانہ ہے، کہ قرآن میں کنٹرڈکشن ثابت کرنی ہے میں نے، بہت بڑا فلسفی تھا۔ اور جب اس نے کسی طرح امام علیہ السلام کو پتہ چلا، امام نے اپنے شاگرد کو بھیجا جا کر ان کی خدمت کرے۔ خدمت کرنے کے بعد جب اس نے ٹرسٹ لے لیا اس کا، تو اس نے بتایا کہ میں ایک ایسی کتاب لکھ رہا ہوں جس سے قرآن غلط ثابت ہو جائے گا قرآن اللہ کا کلام ہے، اس لیے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ اس کا اس آیات میں کنٹرڈکشن ہے، یعنی مطلب اختلاف ہے۔ جب یہ بات اس نے کہی تو شاگرد کو امام نے سمجھا رکھا تھا، جب وہ تجھے بتائے کہ قرآن میں کنٹرڈکشن ثابت کرنے کے لیے میں کتاب لکھ رہا ہوں، اس کو صرف اتنا کہنا کہ کیا متکلم اگر کہہ دے کہ تو جو سمجھا کہ اس کا مطلب یہ، اس کا مطلب یہ، تو کنٹرڈکشن ثابت ہو گئی۔ متکلم کہے کہ میرا مطلب یہ نہیں تھا، پھر تم کیا کہو گے؟ سمجھدار آدمی تھا، ضد نہیں کی اس نے کہا یہ کس نے کہا تمہیں؟ کہا میں نے اپنی کوشش کی گول مول بات کرنے کی۔ کہا نہیں تو یہ بات نہیں کہہ سکتا، میں تجھے جانتا ہوں۔ کہا پھر کس نے کہی یہ بات؟ کہا کہ یہ ابن رضا لقب تھا امام حسن عسکری السلام کا، ابن رضا نے مجھے کہا تو صحیح کہتا ہے کہ جو بات یہی ہے کہ میں تو کنٹرڈکشن ثابت کر رہا تھا کہ اس کا مطلب یہ، اس کا مطلب یہ، کنٹرڈکشن۔ متکلم کہہ دے کہ میرا مطلب یہ تھا تو کنٹرڈکشن نہیں بنتی، تو اختلاف نہیں بنتا۔ اس نے کتابیں اٹھائیں پھینک دی۔ سبحان اللہ، یہ کام ہے ائمہ کا کہ قرآن کی حفاظت فرمائی۔ البتہ مطلب مسلمانوں نے اپنے یہی بات، اسی بات کو روکنے کے لیے کہ جو اللہ کا مطلب ہے وہی تم نے سمجھنا ہے۔ کون بتائے؟ یا تو پیغمبر بتائے۔ پیغمبر کی سنت کو، جس کو کہتے ہیں ایک حدیث اور بھی ہے جس کو بیان کیا جاتا ہے، عموماً ہمارے مسلمان بھائیوں میں زیادہ یہی حدیث بیان ہوتی ہے، انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و سنتی۔ بتاؤ یہ سنت جو ہے، کتاب اللہ تو یہ موجود ہے، سنت کون بتائے گا پیغمبر کے بعد؟ سنت کی اتنی جو ہے وہ ہوا ہے، مشکل آئی ہے کہ امام بخاری نے بھی ہزاروں حدیثیں اپنے سامنے رکھ کر کچھ نکالی ہیں، باقی چھوڑ دیں۔ یہ ضعیف ہے، وہ ضعیف ہے، فلاں ہے، ڈمکان ہے۔ اس کا مطلب حکومتیں، چونکہ امام بخاری 200 سال بعد آئے پیغمبر کے، حکومتوں نے، اور بالخصوص اگر تھوڑا سا سٹڈی کیا جائے تو بنو امیہ نے اپنے اس زمانے میں مولویوں کو مسجدوں میں، اماموں کو حدیثیں بنوا کر دیں اور ان کو کہا بچوں کو پڑھاؤ، سب کو پڑھاؤ۔ یہ ذرا ناراض نہ ہو کوئی آدمی تو اس تاریخ کو پڑھ لیں۔ اب ان میں سے نکالنا صحیح حدیث، یہ بہت مشکل کام تھا۔ آج بھی بہت سی ضعیف حدیثیں کتب سیاح میں موجود ہیں، لیکن حکومتوں نے ایک تو یہ کام کیا، دوسرا ائمہ اہل بیت جو پیغمبر نے قرآن کے ساتھ چھوڑے تھے، جو بات میں لا رہا ہوں، ان پر بہت سے پابندیاں، کوئی نہیں جا سکتا ان کے پاس، لیکن پھر بھی موقع ملتا رہا ان کو تاکہ لوگ آئیں اور پیغمبر کا جو اصل حدیث ہے وہ لیں۔ تو قرآن مجید کا مطلب وہی بیان کر سکتا ہے جو اللہ کی طرف سے اتھورائزڈ ہو۔ اگر کوئی دوسرا بیان کرے گا مطلب، اس کا مطلب وہ اس نے سمجھا اللہ کا مطلب کیا تھا وہ اللہ جانے، یا وہ جانے جو اللہ کے وحی کے ترجمان ہیں۔ آج کل سپوکس مین رکھتے ہیں، گورنمنٹ رکھتی ہے، پبلک کے جو ہیں وہ ادارے ہیں، یہ ہمارا سپوکس مین ہے، وہ کوشش کرتا ہے کہ انہی دائرے میں بات کرے جس دائرے میں حکومت کی گائیڈ لائن ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ کی طرف سپوکس مین جو تھے پیغمبر کے بعد، پیغمبر کے زمانے میں خود پیغمبر تھے، پیغمبر کے بعد جو ہیں وہ صرف اور صرف وہی لوگ ہیں جن کو پیغمبر نے فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی۔ وہی لوگ ہیں، دوسرا کوئی دعویٰ کرے گا تو بات غلط ہو جائے گی۔ آج امت مسلمہ میں اختلاف اور قرآن کے معنی کوئی وہ بیان کرتا ہے، کوئی وہ بیان کرتا ہے، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اہل بیت سے لوگوں نے قرآن کے معنی پیغمبر کی سنت نہیں لی۔ اگر لیتے تو اختلافات نہ ہوتے۔ آپ دیکھیں امام بخاری کا زمانہ
اور امام محمد تقی علیہ السلام کا زمانہ ایک تھا، اور امام محمد تقی یہ بھی نہیں کسی حجرے میں بیٹھے ہوئے تھے، مشکلات تھیں ان کے لیے، مگر وہ مامون جیسے بادشاہ کے داماد بھی ہوئے۔ اگر ان سے کوئی حدیث لینی تھی مکہ مدینہ میں چلنے پھرنے کی بجائے، ادھر ادھر ہر مسجد والے ہر داڑھی والے کے پیچھے جانے کے بجائے، وہ خود امام محمد تقی علیہ السلام سے پوچھ لیتا کہ آپ بتائیں، اور وہ بتاتے کہ میرے باپ علی رضا نے مجھے بتایا ہے، علی رضا کے باپ علی رضا کو جو ہے ان کے باپ موسیٰ کاظم نے بتایا ہے۔ کیا خوبصورت! اور اسی طرح چلتے چلتے امام علی زین العابدین تک پہنچتا، جن میں نام سارے لے لوں۔ امام موسیٰ کاظم فرماتے کہ میں نے اپنے باپ جعفر صادق سے سنا ہے، میں نے امام جعفر صادق فرماتے میں نے اپنے والد گرامی امام محمد باقر سے یہ حدیث لی ہے۔ امام محمد باقر فرماتے ہیں میں نے اپنے والد گرامی امام علی زین العابدین سے یہ حدیث سنی ہے۔ امام زین العابدین فرماتے میں نے اپنے والد گرامی امام حسین علیہ السلام سے سنی ہے، اور وہ فرماتے کہ میں نے اپنے بابا علی ابن ابی طالب سے سنی ہے، اور وہ فرماتے کہ میں نے اپنے استاد، اپنے آقا، اپنے مولا سید رسول سے سنی ہے۔ بتائے کتنا بہترین چینل ہے۔ کیا خوب کہا امام احمد بن حنبل نے، کہا کہ اگر اس چینل کو کسی مجنون پہ پھونکا جائے پڑھ کر تو وہ افاقہ ہو جائے گا، لیکن اس چینل سے امام بخاری نے ایک حدیث نہیں، حتیٰ کہ امام جعفر صادق صاحب سے نہیں لی۔ مجھے اس سے نہیں ہے، کیوں نہیں لی؟ دیکھیں بات لگتا ہے کہ سیاسی طور پہ مشکلات آئیں، چونکہ اس وقت جو ہے امام جعفر صادق السلام کے سلسلوں کو لینا بڑا مشکل تھا۔ چلیں جی، حالات جو بھی ہوں، لیکن 200 سال کے اندر کیا ہو گیا، سر سے پانی گزر گیا۔ لیکن اس وقت بھی اگر امت چاہتی کہ ہم نے حدیث رسول لینی ہے، چونکہ حدیث رسول کے بغیر نہ قرآن پہ عمل ہو سکتا ہے، نہ قرآن سمجھ آتا ہے، نہ اختلاف ختم ہو سکتا ہے، تو لوگوں کو اس چینل سے حدیثیں لینی چاہیے تھیں۔ چلیں، قرآن اللہ کا کلام ہے، اس کا ضروری ہے کہ وہ اسپوکس مین ہوں جن کے الفاظ جو سبحانہ و تعالیٰ کہے، جو انہوں نے کہا ہے وہی میرے ہیں۔ تو پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ میں اللہ کی کتاب اور اطرۃ اہل بیت کو چھوڑ رہا ہوں۔ ان تمسکتم بہما، اگر ان دونوں سے تمسک کرے گے، یعنی آپ بتائیں کہ یہ کتنا آسان بھی ہے اور کتنا مشکل کام ہے۔ قرآن فرماتا ہے اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ پیغمبر فرماتے ہیں ایسے نماز پڑھو جیسے میں نے پڑھی ہے، صلوا کما رأیتمونی اصلی، تو نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے دیکھتے ہو نماز پڑھتے۔ یہ تو صحابہ کو کہا، اور صحابہ نے آگے پہنچانا تھا۔ غدیر میں یہ جملہ فرمایا پیغمبر میں، آج جو آدمی موجود ہے وہ غیب تک یہ میسج پہنچا دے غدیر کا، نہیں پہنچا۔ حضرت گرامی، سارا مسئلہ جو ہوا ہے خلوص دل کے ساتھ اپنے لیے پیغمبر کو راضی کرنے کے لیے اس کو جو ہے نا وہ خیال کیا جائے اور اس کو مطالعہ کیا جائے، قرآن اور اطاعت اہل بیت۔ اور کب تک یہ ہوں گے؟ قیامت تک اکٹھے وارد ہوں گے۔ لئی افتارکا کا مطلب یہ جملہ عربی کا بڑا زبردست ہے، ہرگز ایک دوسرے الگ نہیں ہوں گے۔ کیا مطلب؟ کیا قرآن اہل بیت کی جیب میں رہے گا؟ نہیں، مطلب یہ ہے، ذرا اس پہ اگر آپ اتفاق کریں تو مطلب یہی سمجھ آتی ہے مجھے کہ قرآن کبھی اہل بیت کے خلاف نہیں جائے گا، اہل بیت کبھی قرآن کے خلاف نہیں جائے گے، یہ دونوں اکٹھے رہیں گے۔ سبحان اللہ، لاکھوں درود و سلام ہو پیغمبر کی ذات پر کہ انہوں نے اس پیغام کو دیا۔ لیکن اولین مسلمانوں نے بھی جو صحابہ کرام کا دور کہا جاتا ہے، بہت غلط فہمیاں پیدا کر دی گئیں، اہل بیت کی ویلیو کو بہت کم کر دیا گیا۔ یعنی مسائل اہل بیت سے پوچھنے کے بجائے علی مدینی میں موجود ہے علیہ السلام، جو پیغمبر کے علم کا دروازہ ہیں، حسنین مدینی میں موجود ہیں۔ لوگ مسئلے دوسروں سے پوچھتے ہیں، فلاں سے پوچھو، یہ حکومت کہتی تھی کہ فلاں سے پوچھو۔ سنا ہے کہ قرآن مجید کی کلیکشن کی کمیٹی بنی، اس کے سردار زید بن ثابت کو اپوائنٹ کیا گیا، جو 20-21 سالہ انصاری جوان تھا، مہاجر بھی نہیں تھا۔ کیا کچھ نہیں ہوا؟ کوئی حرج نہیں، خدا اور رسول کے لیے اور اپنی ذات کو پیغمبر کی بد دعا سے بچانے کے لیے اسٹڈی کرو۔ وہ پیغمبر کے فوراً وہ ایریا جو پیغمبر کے ساتھ اس زمانے میں پیغمبر کے آخری ہفتہ اور تھوڑا سا آگے، اس کا نتیجہ آج یہی ہے کہ آج جو اختلاف ہے، کچھ کہتا ہے اس کا مطلب یہ بنتا ہے،
کچھ کہتا ہے شفاعت ہو سکتی ہے، کچھ کہتا ہے نہیں ہو سکتی، کچھ کہتا ہے وسیلہ ہو سکتا ہے، کچھ کہتا ہے وسیلہ نہیں ہو سکتا، کچھ کہتا ہے اولی الامر کا مطلب یہ ہے، کچھ کہتا ہے اہل بیت یہ ہیں۔ یہ سارے کے سارے اختلافات جو ہیں تب ہوئے جب لوگوں نے پیغمبر کی ہدایت کی پرواہ نہیں کی۔ ایک بات نہیں سنی جنگ احد میں کہ یہاں سے نہیں ہلنا ہے، مسلمانوں کو کی فتح شکست میں بدل گئی۔ 70 کے قریب صحابہ شہید ہو گئے، حضرت حمزہ بھی شہید ہو گئے، پیغمبر خود زخمی ہو گئے، ایک بات نہیں مانی، یہاں سے ہلنا نہیں ہے۔ آج ہم تو پیغمبر کی ہزاروں باتوں کے نہ ماننے کے چکروں میں پڑے ہوئے ہیں، کبھی کہتے ہیں یہ مطلب وہ مطلب۔ سیدھی سی بات ہے عزیزو کہ وہ جو اللہ نے اپوائنٹ کیے ہیں پیغمبر کو حکم دیا ہے اور پیغمبر نے اعلان کیے ہیں، ائمہ اہل بیت کی بات، ان کے پاس آؤ، ان کے فرامین کو تلاش کرو۔ اگر کتابوں میں نہیں ہے تو پریشانی کی بات نہیں، تلاش کریں وہ کتابیں جن میں ان کے فرامین موجود ہیں۔ کربلا کا واقعہ کیوں ہوا؟ بڑا آسان تھا امام حسین علیہ السلام کے لیے، اپنے آپ کو بچا لیتے، لیکن دین نہ بچتا، لوگ سارے کے سارے اب تک بے ایمان ہوتے، بلکہ قیامت آ گئی ہوتی، اس لیے کہ اگر ہدایت کا بندوبست نہ ہو اور پھر دنیا چلتی رہے تو یہ تو اللہ کے اس کے خلاف ہے، اللہ کے مشیت کے خلاف ہے، اس لیے کوئی انسانوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیا اس کی تفصیل تو پھر کبھی اللہ نے چاہا تو بیان کروں گا، لیکن عزیزان گرامی یہ قربانی جو کربلا میں دی گئی ہے، اس قربانی نے بڑی پلاننگ کے ساتھ دی گئی۔ جب یہ حادثہ ہونا ایسے یعنی صورتحال ایسی بن گئی، حالانکہ امام حسین نے بڑا اوائڈ کیا، بہت بات چیت کی کہ تاکہ یہ لڑائی نہ ہو، جو لڑائی کوئی مسئلے کا حل نہیں ہے، لیکن وہ بضد تھے کہ ہمیں حکم ہے اپنے اولی الامر کا کہ حسین، یہی دیکھو اللہ کا غلط بنے یزید پہ اپلائی ہو رہے ہیں، مسلمانوں کو جو پٹیاں پڑھائی گئیں، نہیں جب تک اولی الامر کی بات نہیں مانو گے نہیں ہوگا۔ لیکن حسین نے بھی ایسی پلاننگ کی علیہ السلام نے کہ یقین جانے میدان کربلا میں امام حسن نے بھی اپنا نمائندہ بھیجا جس کا نام قاسم ہے، اور حضرت علی نے بھی اپنا نمائندہ بھیجا جس کا نام عباس ہے، دعا مانگ کے مانگا لیا، اور حضور نے بھی اپنا نمائندہ بھیجا جس کا نام علی اکبر ہے۔ جناب فاطمہ الزہرا نے بھی اپنا نمائندہ بھیجا جس کا نام زینب بھی ہے اور جس کا نام فاطمہ کبریٰ بھی ہے، کہتے ہیں ہو بہو جناب زہرا کی شکل تھی۔ یہ سمجھے 5 تن پاک سارے کے سارے جو ہیں وہ موجود تھے کربلا میں۔ جناب عباس کو خصوصی محبت تھی، اس لیے پتہ تھا کہ مجھے میرے بابا نے دعا مانگ کے حسین کے لیے مانگا ہے۔ او حسین جس کے لیے عباس سے دنیا میں آئے، علی نے مانگے کہ جب حسین، میں اپنے طور پہ کہہ رہا ہوں، جب حسین نبی حضور بنیں گے نا، نانا بنیں گے، اس وقت میری جگہ پہ کوئی ہونا چاہیے، اس کا نام عباس ہے۔ سلام ہو جناب عباس پر، اتنے مطیع بھائی ہونے کے باوجود جو کہا۔ نامی محرم کو جب فوجیں آئی نا، پوچھا بھیا یہ کیوں آ رہے ہیں؟ کہا انہیں حکم ہو گیا ہے ان کو ابن سعد کا حملہ کرو۔ کہا آج رات کی مہلت مانگ لو، ذرا ان سے بات کرو، آج رات کی مہلت مل جائے تاکہ حسین قرآن کی تلاوت کر لے، تاکہ حسین عبادت کر لے۔ مہلت مانگی، صبح ہوئی، اب ساری شہادتیں ہو گئیں تو جناب عباس بھی حاضر ہوئے، بھائی مجھے بھی اجازت ہو کہ میں جا سکتا ہوں میدان میں؟ پتنی جو گیا واپس نہیں آیا، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح اجازت دی ہوگی؟ میرے بازو، میرے بھائی ہو، میرے زور کمر ہو۔ لیکن کہتے ہیں کہ امام نے اشارہ کیا خیمے کی طرف، حضرت عباس خیمے میں گئے، وہاں جا کر جب گئے تو جناب زینب نے فرمایا میں آپ کو ایک بات سناتی ہوں، میں چھوٹی سی تھی، میری چادر سرک گئی، بابا کی گود میں تھی، بابا نے بوسے لینے شروع کیے، گرم گرم آنسو گرے، میں نے دیکھا کہ یہ گرم گرم آنسو کیسے ہیں؟ لکن صاحب نے یہ روایت بیان کی ہے،
پھر فرماتی جناب زینب فرماتی ہیں عباس میں بڑی ہوئی اس گھر میں جسے میرے 18 بھائی جوان بولے. عباس جب آج تم مانگنے کے لیے بابا نے کہا بیٹا میں آج اس لیے چوم رہا ہوں کہ یہاں کبھی رسیاں بندھے گی کبھی تم نے قید ہونا ہے. اب جناب عباس کو کہا عباس اب آئے ہو نا تم اجازت مانگنے کے لیے, اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ میری بازوؤں پر رسیاں بندھے گی. زینب کو اپنے قیدی ہونے کا یقین ہو گیا ہے. پتہ نہیں کس دل کے ساتھ پاس آئے اور ایک مشکیزہ لے کر آگے بڑھے, بہت تفصیل سے بیان نہیں کر سکتا. دریا کی طرف اکیلے تنہا گئے, دریا پر قبضہ کیا, پانی بھرا, پانی بھرنے کے بعد واپس آئے, اعلان ہو گیا خبردار یہ ایک مشکیزہ, یہ کیسے کلمہ گو ہیں, ایک مشکیزے سے پیاس بجھتی ہے, بچوں کی پیاس. کہا نہ جانے پائے, ہزاروں تیر انداز آگے بڑھے, تلواریں لے کر لوگ آگے بڑھے, کسی نے تیر مارا کسی نے تلوار ماری. ایک آدمی نے جو تلوار ماری تو پہلے بایاں بازو گیا, پھر دایاں بازو گیا. جناب عباس نے جو ہے وہ مشکیزہ اپنے منہ میں ڈال لیا تاکہ کسی طریقے سے یہ پانی پہنچ جائے. ایک لئی نے جو تیر مارا مشکیزے میں, عباس کی ہمت ختم ہو گئی. گھوڑے پھر ایک لئی نے جو سر پہ ایسا وار کیا, عباس گھوڑے کی زین پر سنبھل نہ سکے, زمین پر گرے. یہ زمین پر گرنا تھا. ادھر سے حسین نے کہا الآن انکسر زاری. اب حسین کی کمر ٹوٹ گئی. پتہ نہیں کیسے پہنچے, کہتے ہیں کہ روتے ہوئے پہنچے. 2 مقام پر حسین کی چیخیں نکل گئی. جب اپنے جوان بھائی کی سرانے پہنچے, حسین بلند آواز سے روئے. دشمنوں نے سنا, حسین رو رہے ہیں. دوسرا مقام جبل اکبر کے سرانے پہنچے, حسین کی چیخیں نکل گئی. ہائے جوان بھائی کی لاش پر حسین کا آنا. اس لیے جب پتہ چلا مدینے میں جناب ام المؤمنین بیٹھ کر بقیع میں کہا کرتی تھی لوگوں میں نے سنا ہے میرے عباس کے بازو کٹ گئے تھے. جب بازو کٹ جائے تو شاہ سوار گھوڑے سے کیسے اترتا ہے. الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.